جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، اور صرف معلوم ہی نہیں بلکہ ایمان اور عقیدے کے حد تک یہ بات ہمارے اندر مجزن ہے کہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور مسجد سے محبت کرنا اور مسجد کی ترقی کو توجہ دینا، مسجد کو آباد کرنا اور یہاں کی حاجات اور ضروریات کا خیال رکھنا مستقل اللہ رب کریم سے محبت کی علامت ہے۔ کہ جس شخص کو اللہ رب کریم سے محبت ہوتی ہے وہ شخص اپنے گھروں سے، اپنی دکانوں سے، اپنے کھیت کھلیانوں سے نکل کر وقت ہوتے ہی اللہ کے گھر میں رواں دواں ہو جاتے ہیں اور چلے آتے ہیں، اور جب انہیں بلایا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے، آواز لگائی جاتی ہے کہ اللہ کے گھر کو ضرورت ہے، تو ایمان والے، اللہ سے محبت کرنے والے لوگ اس اعلان پر توجہ دیتے ہیں، سبقت کرتے ہیں اور بھاگ بھاگ کر آتے ہیں کہ کہیں دیر نہ ہو جائے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مقدس گھر میں حصہ لینے سے یا اس کی خدمت کرنے سے، اسے معمور اور آباد کرنے سے ہم کہیں محروم نہ رہ جائیں۔ یہ ایمان والوں کی شان ہے۔ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنانے کا اعلان فرمایا تو آپ سیرت صحابہ اٹھا کر کے دیکھیں، صحابہ میں صاحب وہ بھوکے پیاسے، اس وقت تو حالات ایسی تھے، جس وقت مسجد نبوی کی تعمیر کری گئی تھی، اللہ تعالی ہم سب کو مسجد نبوی میں جا کر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبھی آمین کہا کرو، آمین قبول ہو گیا تو انشاءاللہ کام بن جائے گا۔ جی بھائی، وہاں نماز وہی تو پڑھے گا جو حج کو یا عمرے کو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو صحابہ کرام کے اندر وہ تڑپ، وہ جوش، وہ بے قراری اور وہ بے چینی اور وہ جذبہ تھا کہ جو جذبہ کبھی کسی تاریخ میں نہیں ملتا۔ بڑی محنت سے، لگن سے، مشقتوں سے اور محبتوں کے ساتھ انہوں نے اللہ کے گھر کو بنایا۔ اور صحیح اور سچی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام نے مسجد نبوی کی اور دیگر مساجد کی جس محبت سے تعمیر فرمائی، تاریخ گواہ ہے اس بات پر، ایسی محبت سے انہوں نے اپنے مکانات بھی نہیں بنائے۔ جن مکانات میں انہیں خود رہنے تھے، بیوی بچے کو رہنا تھا، اپنے مکان اور اپنے بیوی بچوں کے مکان سے بھی زیادہ صحابہ کرام نے اللہ کے گھر کی محبت دکھائی اور ثبوت دیا اور محنتیں کی اور کوششیں کی۔ یہ ایمان ہمارا ایسا ہونا چاہیے کہ جب ہمیں یہ پتہ لگے کہ اللہ کے گھر میں کام چل رہا ہے، اللہ کے گھر کو ضرورت ہے مال کی، اللہ کے گھر میں وضو خانے ٹھیک ہو رہے ہیں، اللہ کے گھر میں مصلوں کی ضرورت ہے، لوٹوں کی ضرورت ہے، لائٹس اور پنکھوں کی ضرورت ہے، اللہ کا گھر اب تک پلستر کے بغیر ہے، اللہ کا گھر اب تک فرشوں کے بغیر ہے کہ لوگ نہ جانے کیسے کیسے پریشانیوں کے ساتھ، تکلیفوں کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں کہ فرش بننے ہیں، ضرورت ہے مسجد میں ٹائل لگنی ہے، مسجد کو صاف ستھرا بنانا ہے۔ تو جب ایمان والوں کے کان میں آواز جاتی ہے تو وہ بے قرار اور بے چین ہو جاتے ہیں اور وہ انتظام میں لگ جاتے ہیں کہ کہیں موت ہمیں مہلت دے یا نہ دے، موت سے پہلے پہلے میں اس میں حصہ لینا۔ وہ دیتے ہیں، دے کر کے خوش ہوتے ہیں، اور اس کے بعد بھی ان کا دل مطمئن نہیں ہوتا، اور پھر وہ کوشش میں لگ جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں اور دے، ہم اور دیں گے، اور دے، اور دیں گے۔ یہ اللہ سے محبت کی علامت ہے، یہ اللہ سے محبت کی پہچان ہے۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت نہ ہوتی تو ہم ابھی مسجد میں بیٹھے ہوئے نہ ہوتے، ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے نہ ہوتے۔ اللہ کو محبت تھی، اللہ نے ہمیں بلا لیا، ہم آ گئے نماز جمعہ کے لیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو جس کے مال سے محبت ہوتی ہے، اللہ اس کے مال کو قبول فرماتا ہے۔
ہمارے سامنے بہت سارے لوگ اللہ کی مسجد کی مدد کر رہے ہیں، دل کھول کر رہے ہیں، اپنی حیثیت اور اپنی صلاحیت اور اپنی طاقت سے زیادہ دے رہے ہیں، لیکن ہم شریک نہیں ہو پا رہے، ہم حصہ نہیں لے پا رہے ہیں۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آخر ہم بھی تو اللہ کے بندے ہیں، ہم بھی تو مومن اور مسلم ہیں، سب اللہ کے گھر کو دے رہے ہیں، ہم نے اب تک کیوں نہیں دیا؟ ہم نے شرکت کیوں نہیں کی؟ ہمارا حصہ مسجد میں کیوں نہیں ڈلا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری مال سے محبت نہیں ہے۔ اور وہ مال کس کام کا؟ وہ مال کس کام کا جو مال اللہ کے گھر میں نہ لگے؟ یاد رکھیں، یہ مسجدیں جنت کے ٹکڑے ہیں، جنت کی کیاریاں ہیں۔ یہ مسجدیں خانہ کعبہ جو قبلہ ہے تمام کائنات اور مسلمانوں کا، قبلہ بیت اللہ شریف خانہ کعبہ کی یہ شاخیں ہیں، ٹہنیاں ہیں۔ روئے زمین پر سب سے بہترین جگہ، سب سے مقدس جگہ، سب سے پاکیزہ جگہ مسجدیں۔ مسجد سے اچھی کوئی جگہ نہیں، کوئی جگہ نہیں۔ مسجدوں میں اللہ کی یادیں تازہ ہوتی ہیں، مسجدوں میں اللہ سے رابطہ قائم کیا جاتا ہے، مسجدوں میں آ کر اللہ تعالیٰ کو دل میں بسایا جاتا ہے، مسجدوں میں بیٹھ کر انسان اپنے کو بندہ ہونے کا ثبوت دیتا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار اور اظہار کرتا ہے، اپنے رب سے فریادیں کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تسبیحات میں بندہ لگتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، اور اللہ رب کریم کو الگ الگ ناز انداز سے منانے کی کوششیں کرتا ہے۔ ہم مسجدوں میں اس لیے آتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہم مسجدوں میں اس لیے آتے ہیں کہ ہم بندہ ہونے کا ثبوت پیش کریں، ہم مسجدوں میں اس لیے آتے ہیں کہ ہم اپنے رب کو رب رب کہہ کر کے پکارے اور وہ ہمیں اپنے گھروں سے واپسی پر معاف اور بخشش کر کے روانہ کرے اور بھیجے۔ مسجدوں میں جس طرح سکون سے عبادتیں ہوتی ہیں، تلاوتیں ہوتی ہیں، ذکر و اذکار ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اللہ کے سامنے رویا جاتا ہے، فریادیں کی جاتی ہیں، مسجدوں سے ہٹ کر یہ چیز، یہ دولت حاصل کرنا آسان نہیں ہے۔ چونکہ مسجد کا ماحول نورانی ہوتا ہے، مسجد کا ماحول اللہ والا ہوتا ہے، مسجد کے ماحول میں آ کر اللہ کو یاد کرنے کا آٹومیٹک دل کرتا ہے۔ اس کا نورانی ماحول ہمیں یہ بتاتا ہے، ہمیں اس حالات پر لا کر چھوڑتا ہے کہ ہم اللہ کو منائیں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کو اپنا رب رب کہہ کر کے بلائیں، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا اللہ ہمیں یہاں پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، لیکن اس کا یقین اور مضبوط ہو جاتا ہے جب ہم مسجدوں میں آ کر صفوں میں بیٹھتے ہیں، نہا کر دھو کر پاک صاف ہو کر باوضو ہو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر سروں میں تیل لگا کر آنکھوں میں سرما ڈال کر خوشبو لگا کر اب ہم اللہ کے گھر میں آ گئے ہیں اللہ کو منانے کے لیے۔ مسجدوں کو معمولی نہ سمجھا کرو، اپنے ان پیسوں پر ناز کرو، اپنے ان دولت پر ناز کرو جو دولت آپ نے اللہ کے گھر میں لگائی ہے، اللہ کے گھر میں لگائی ہے۔ اللہ کے نبی، میرے نبی، آپ کے نبی، کائنات کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد کی تعمیر فرمائی، اللہ رب کریم اس شخص کے لیے جنت میں محل تعمیر فرماتا ہے۔ اور امیروں بھی سنو، غریبوں بھی سنو، کمزوروں بھی سنو، مزدوروں بھی سنو، جو تم میں سے کمزور لوگ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں بھی محروم نہیں فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے مسجد بنائی، مسجد بڑی ہو یا چھوٹی، حدیث میں آتا ہے صغیراً او کبیراً، مسجد چھوٹی بنائی یا بڑی بنائی، اللہ رب کریم جنت میں اس کے لیے محل تعمیر فرمائے گا۔ آپ یہ نہ سوچو کہ 100 روپے سے کیا ہوگا، 50 روپے سے کیا ہوگا، 500 سے کیا ہوگا، جو ہو وہ دو، پیش کرو اللہ کے گھر میں۔ کم پیسے والوں کے لیے بھی سنو، محروم نہیں رکھا گیا، نہ میرے رب نے محروم کیا، نہ میرے نبی مصطفیٰ نے محروم کیا۔ فرمایا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس شخص نے چیل کے گھونسلے کے برابر یا اس سے بھی چھوٹی مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں محل تعمیر فرمائے گا۔ کیا سبحان اللہ!
زور سے کہو سبحان اللہ۔ ہاں، اتنے مزے کی بات، اتنے پتے کی بات، 100 روپے میں، 50 روپے میں چیل کا گھونسلہ، اس سے بھی چھوٹا، یعنی کوئی اگر 100 روپے بھی دے رہا ہے، اللہ رب کریم اس 100 روپے کو ضائع نہیں فرمائے گا، اس کے بدلے جنت میں محل تعمیر کی جائے گی۔ اور آپ دھیرے سے کہتے ہیں سبحان اللہ، زور سے کہا کرو، مچل کر کے کہا کرو، لگے فرشتوں کو کہ بھی تمہیں مزہ آ رہا ہے، 100 روپے دینے میں مزہ آئے، 500 دینے میں مزہ آئے، چھوٹی سے چھوٹی مدد کو حقیر نہ سمجھو۔ یہ تو دیکھو 100 روپے بے شک تمہاری چھوٹی رقم ہے، دے کس کو رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو، جو غنی ہے، جو مالک الملک ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو تمام خزانوں کا مالک ہے، جو کہتا ہے 1 بھی دو گے تو 100 دوں گا، 1000 دوں گا، لاکھ دوں گا، کروڑوں دوں گا، وہ سب کچھ دے سکتا ہے، وہ گناہ بھی معاف کرتا ہے، خطائیں بھی بخشتا ہے، نوازتا بھی ہے۔ جب پیاری باتیں آئیں اللہ کی عطا کی، پیارے مصطفیٰ کی عطا کی جب باتیں آیا کرے تو مچل کر سبحان اللہ کہا کرو، اس سے ہمارے دلوں میں یقین مضبوط ہوتا ہے۔ ذرا کہنا سبحان اللہ۔ واہ ماشاءاللہ، اللہ ہم سب کے اس تعریف اور حمد و ثنا کو قبول فرمائے۔ جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو معلوم ہے آپ کو، سبحان اللہ آپ انجانے میں کہتے ہو، آپ کو معنی معلوم نہیں ہے، لیکن معنی پہ ذرا غور کرو۔ جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میرا اللہ پاک ہے، میرا اللہ بزرگی والا ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، جمعے کی نماز ادا کرنے آئے ہو، اور پورا مجمع جب جھوم کر یہ کہتا ہے سبحان اللہ، میرا اللہ بزرگی والا ہے، بتاؤ اللہ کو یہ ادا پسند آئے گی نہ آئے گی؟ ہاں، تو سبحان اللہ کہنے میں بخل نہ کیا کرو، ہاں بخل نہ کیا کرو۔ یہ تو سمجھ لو بیٹھے بیٹھائے اللہ نام اعمال میں لکھ گئی نیکی، اللہ رب کریم کو یہ ادا، یہ محفل، یہ سبحان اللہ پسند آ گئی، انشاءاللہ دیکھنا اللہ اس پر بھی بخشش فرمائے گا، اللہ اس پر بھی مغفرت فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں میں عرض کر رہا تھا کہ جب بھی اللہ کے گھر کا تقاضا آئے، جب بھی اللہ کے گھر کا کوئی کام آئے، کھڑے ہو جاؤ کہ جی وضو خانہ مجھے دے دو، میں وضو خانہ اپنے خرچے سے صحیح کروں گا۔ کوئی کھڑا ہو جائے، یہ پچھم والی دیوار مجھے دے دو، دکھن کی دیوار مجھے دے دو، لو فرش مجھے دے دو، چٹائیوں کی ذمہ داری تو نہ لی کسی نے، لاؤ چٹائیاں میں لے کر کے آؤں گا۔ ارے ساری نہ صحیح، 1 صحیح، 2 صحیح، 4 صحیح۔ یاد رکھنا، یاد رکھنا، آپ نے جتنے بھی پیسے خرچ کیے ہیں اپنی زندگی میں، چاہے کسی راستے میں خرچ کیے ہیں، سب سے بہترین خرچ وہ ہے جو اللہ کے گھر کے لیے کیا جائے۔ ہاں، کیوں؟ چونکہ اللہ سے بہتر بھی ہے کوئی؟ ذرا کہنا زور سے، پھر سے کہنا، پھر سے کہنا سبحان اللہ، اللہ سے بہتر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ میرا اللہ تو اللہ ہے، میرا اللہ تو معبود ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں، کوئی اس کا ساجی نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں۔ وہ تو سب سے نرالا ہے، سب سے پیارا ہے، سب سے ایکتا ہے۔ اسی طرح اس کا گھر، اس کے گھر کے برابر بھی کوئی گھر نہیں۔ اس لیے اس اللہ کے گھر میں تعمیر میں، اس کی ترقی میں، اس کی صفائی میں، اس کی فنیشنگ میں، اس کے کسی بھی کام میں آپ کے پاس کوئی جائے نہ جائے، کانوں میں آواز پہنچے، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے نام پر کہ ہاں جی لو ہماری طرف سے جو بھی مدد ہے۔ اگر آپ 50 روپے دے سکتے ہو تو دینا، 10 روپے دے سکتے ہو تو دینا۔ خدا را محروم نہ رہنا، محروم نہ رہنا کہ محشر کے میدان میں وہاں آپ کو ہاتھ ملنا پڑے اور افسوس کرنا پڑے کہ ہائے ہم نے بھی کاش اللہ کے گھر میں پیسے لگائے ہوتے۔ جب اللہ وہاں 1 کا کروڑوں دے گا نا، اللہ 1 روپے کے لیے اللہ جب معاف کرے گا اور بخشش کرے گا اور درجوں کو بلند فرمائے گا نا، تو اس دن ہمیں افسوس سے ہاتھ نہ ملنا پڑے۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں یہ زندگی بڑی چھوٹی ہے، بڑی مختصر ہے، اسے غنیمت جانو۔ مال سے بھی اللہ کو راضی کرو، جان سے بھی اللہ کو راضی کرو، اور جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے ہر چیز سے اللہ کو راضی کرو۔ اور ایک بندے کی شان، ایک مومن کی پہچان ہی یہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔